ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کو کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بوسہ تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانشمندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانشمندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہیں، تو کسی کے جسم میں کنچ کی بونج کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسانوں کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ بھی حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جیسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے، جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔
اسی لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کی کہی گئی ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کو بولے نہیں، یقین اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا، اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہیں جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو بھی وہ معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے، غریب ہو، وہ ہیں جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اسے اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنے نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں، اس لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل، دل اور زندگی عطا کی، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کل صبح وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب فرمان صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے میدان میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کو شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، اے ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ابھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رب، یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی تو شیر جیتا تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے جو ہرنی کا بچہ دیکھا تھا، وہ بچہ پچھلے جنم میں ظالم تھا۔ اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس بچے کی روح کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ دوں گا۔ پھر میں نے شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے۔ پھر شیر کو مارنے والے شکاری کو بھی موت دے دی تاکہ میں اسے اس کے اعمال کے بدلے جزا دوں۔ اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظالم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر تیری تدابیر وہ جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دو۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام، بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا، حضرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا آؤ، میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کاریگر کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا، دیکھو، یہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہو؟ اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائی۔ اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا، اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ اس کو ابدی زندگی عطا کرے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ موت کو فنا نہیں بناتا بلکہ ایک دروازہ بناتا ہے دنیا سے ابدیت کی طرف۔ موت دراصل پیدا ہونے کے عمل کا دوسرا مرحلہ ہے۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، حضرت، تو گویا موت ختم انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین آمین۔